وہاں پر بھجن کا کیا کام ہے؟ وہاں پر سوریہ نمسکار اور یوگا کی کیا ضرورت ہے قانونی لحاظ سے؟ آپ نے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے کھولا ہے، آپ نے تو کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے کلاسز لگائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھائی کے ساتھ کچھ اور دیا جا رہا ہے، مٹھائی کے ڈبے میں کوئی سا زہر کھولا جا رہا ہے۔ اور ایسا ہوا، آپ پورے ہندوستان کو چھوڑیے، خود ہردا ضلع میں کیسی کارگزاریاں اور رپورٹ آ چکی ہیں، جاننے والے لوگ واقف ہیں۔ کوئی پڑھنے والے بچے اور بچیاں نہ یہ کہ وہ ایمان سے کمزور ہوئی، نہ یہ کہ وہ عمل اور نماز سے دور ہوئی، نہ یہ کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بلکہ کہیں کہیں افسوس اتنا ہوا کہ گھر چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، محلہ چھوڑا، سماج چھوڑا، خاندان چھوڑا۔ ارے یہ سب بھی برداشت ہو سکتا تھا، نبی کی غلامی اور دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ کیسے آیا؟ یہ اس طرح آیا کہ ان کے دل میں اس زہر کو ڈالتے ڈالتے اس پوزیشن پر لا دیا کہ اس نے نبی کی غلامی کو میں رہنا پسند نہیں کیا۔ پردہ بوجھ لگنے لگا، بہنوں کو پردہ بوجھ لگنے لگا۔ وہ ظالم طاقتیں جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتی ہیں، وہ ان کو گھر سے نکال کر آفس کی نوکرانی بنا کر کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہو گئی۔ وہ طاقتیں جو عورت کو آزاد اور حق ملانا چاہتی ہیں، وہ ایک گھر سے ہٹا کر دوسرے گھر بھی اور دوسرے حوثناک آنکھوں اور چہروں کی حوث کا حصہ بنانے کے لیے وہ یہاں سے ہٹا کر ان کو اس کیچڑ میں پھینکنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ کس طرح زمانے میں مظلوم تھی عورت، کس کے بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی اور ان کے اندر وقار اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تو کس طرح کہ وہ قوم جو کسی کو داماد نہیں بنانا پسند کرتی تھی، اس لیے وہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیتی تھی، وہ قوم جو عورتوں کو مخصوص ایام میں گھر سے باہر نکال دیتی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں بنے گا، یہ بستر پہ نہیں سوئیں گی، یہ جنگل میں رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کے اپنے معاشرے اور اپنے ملک اور پوری دنیا کی ذہنیت کو سمجھنے والے تھے کہ رخ یہاں سے گھمایا، اس طرح اس کو تبدیل کیا کہ من کان لہ ثلاث بنات، کہ نبی اعلان کرتا ہے کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے، وہ اس کی اچھی پرورش کر دے، اس کا اچھی جگہ نکاح کر دے، تو اب اللہ صرف 3 بیٹیوں کی پرورش اور دینی تربیت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ کہاں سے نکلا ہے؟ دیکھیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز جنت بنائی، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کی تربیت کی بات کی اور بہنوں کی تربیت کی بات کی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے ذہن سے اس زہر کو نکالا، اس غلاظت کو دور کیا اور تعلیم کے ماحول کو عام کیا۔ تو اس لیے ہماری نسل پر حملہ اس انداز سے ہو رہا ہے، کتابوں کے بہانے، پڑھائی کے بہانے، ان کے دلوں میں پرانے ہندوستان کو پڑھانے کے بہانے ایک کفر اور ایک بت پرستی کو دھیرے دھیرے اتارنے کی کوئی خطرناک سی سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ مسلمان، ہماری قوم اپنے دھندوں میں اس طرح لگتی ہے کہ جب آگ لگتی ہے تب پانی لے کر آتے ہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے کہ یہاں آگ نہ لگے ایسا انتظام کیا جائے۔ ہم آگ لگنے کے بعد چاہتے ہیں، ارے بھائی شارٹ سرکٹ ہوا کیوں؟ آگ لگتے تھوڑی سی چیز وہ لگا دی، کیا کہتے ہیں مچھر کو جلانے والی چیز، دھیان ہی نہیں دیا کہ میں نے رکھا کہاں پر ہے، اور وہ جلتے جلتے کسی کمبل میں کسی چادر میں لگتے اس نے پوری گھر کو آگ لگا دی۔ تو مسلمان وہ ہے جو پہلے سے دیکھے گا، پہلے سے سمجھے گا اور اپنی نسل کو اور اپنے گھر کو، ان کے عقیدوں کو پہلے سے بچانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو کر کے بتایا۔ دنیا کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے،
کسی بھی دھرم کے پاس، کسی بھی مذہب کے پاس ان کی شخصیات کے بارے میں اتنی باتیں محفوظ نہیں ہیں جتنی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک گوشہ میں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا جامع مسجد میں کہ ایک ہندوستان کا بڑا عالم گزرے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انگلینڈ کے سفر پر جا رہے تھے، ساتھ میں ایک پنڈت تھے ان کے ساتھ، تو مولانا نے اس پنڈت سے پوچھا کہ راجہ راؤ موہن بڑے پنڈت گزرے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین بنایا، وہ چل کیوں نہیں پایا؟ تو پنڈت جواب دیتا ہے مولانا صاحب انہوں نے دین تو بنا لیا سارے دینوں کی اچھائی کو اکٹھا کر کے، لیکن ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں تھا جس کو وہ پیش کر سکے کہ ان کی طرح زندگی گزارو۔ کہا اچھا ہمارا اسلام کیوں بچا ہے اب تک اور اس طرح مکمل انداز میں؟ تو وہ اپنے دھرم کا پنڈت کہتا ہے چونکہ آپ کے پاس آپ کے نبی کے بارے میں ایک ایک بات محفوظ ہے، آپ کے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، اس لیے مسلمان، اس لیے دین بچا ہوا ہے، یہ مذہب بچا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اللہ نے لی ہے نبی کے دین کی حفاظت، نبی کے ذات کی حفاظت، نبی کے جذبوں کی حفاظت، نبی کے دل کی طرف کی حفاظت۔